फरदा सिस्टर की रात को लाइव जब मैंने देखी तकरीबन 12:30 बजे, 12:30 से ऊपर ही टाइम हो गया होगा, तो उस वक्त उनकी लाइव एंड हो रही थी और वो बड़ी मैंने अभी अपने पौधों को पानी दिया है। यहाँ पर गुलाब के फूल ऊपर खिले हुए हैं और ये देख रहे हैं सकते हैं कितने प्यारे फूल हैं। अभी थोड़ी देर मैंने पहले पानी दिया है। इस साइड पर आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं, एक तो जो कल लाइव की थी और वीडियो डाली थी जैद भाई ने, तो उसके रिज़ल्ट में बाबर ने आकर वीडियो अपलोड की और दिलबर ने भी अपने आप को क्लियर करने के लिए एक वीडियो अपलोड की, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और एक वर्दा खान ने चलाई थी वॉइस कि मुझे जैद खान ने गालियाँ दी हैं, वो भी सामने रखता हूँ। और नैना और जैद खान की जो कन्वर्सेशन हुई थी वो भी यूट्यूब पर चल रही है। और उसके अलावा नैना की अम्मी रुबीना ने कहा है कि मुझे मेरी जॉब से क्यों निकाला गया, वो भी मैं आप सब के सामने रखता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त और तुरंत आपको मिल सकें। सबसे पहले तो मैं एक बात करता चलूँ कि ये जो मैं लेकर आता हूँ आपके सामने न्यूज़ और उस पर व्यूज़ देता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ वीडियोस देखता हूँ, सेशन देखता हूँ, और ये नहीं कि मैं उठता हूँ और उठकर किसी की कम्युनिटी देखी या एक वीडियो देखी और उस पर आकर रिएक्शन देना शुरू कर दिया। देखें, आपको पता है जिस तरह लोग रिएक्शन दे रहे होते हैं, मैं उस हिसाब से रिएक्शन नहीं देता। मैं इन लोगों की न्यूज़ लेकर आता हूँ और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ और आप सब लोगों के बहन भाइयों के सामने रखता हूँ कि आप ये जान सकें कि कौन क्या कर रहा है। मैं किसी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, मैं सितारा यासीन का सपोर्टर हूँ। उसके अलावा मैं किसी के बारे में ये नहीं कि कौन गलत कर रहा है कौन ठीक कर रहा है। साजिद भाई ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये उनका अपना काम है। जैद भाई ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये उनका अपना काम है। वो अपने आप को दोनों क्लियर कर सकते हैं एक दूसरे से। वो भी वीडियो डाल रहे हैं, वो भी वीडियो डाल रहे हैं, तो आप सब लोगों के सामने आ रहा है। मैं लेकर आता हूँ, आपके सामने रखता हूँ कि ये कौन क्या कर रहा है। उसके अलावा मेरा किसी से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी की बात से मुत्तफिक भी हूँ। मैं न्यूज़ आपके सामने रख रहा हूँ, आप लोगों ने फैसला करना है, आप लोगों ने देखना है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। मुझसे ज़्यादा आप पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा अक्ल और शऊर रखते हैं, मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों को जानते हैं, तो आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि कौन कैसा है। और दूसरे नंबर पर एक चीज़ से मुझे इख्तलाफ है जैद भाई से कि वो पहले गालियाँ देते थे, अब तो उन्होंने कन्फेशन कर लिया कि मैं उन्होंने कह दिया कि मैं गालियाँ नहीं किसी को दूंगा, मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूँगा। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। अदरवाइज़ आपको पता है पहले दिन से मेरा इख्तलाफ उनसे इस चीज़ पर है कि उन्हें गालियाँ किसी की खातर किसी को नहीं देनी चाहिए। तो बाकी वो जो कुछ कर रहे हैं उनका अपना चैनल है, मैं किसी को नहीं रोक सकता। वो अच्छा करें बुरा करें, मैं दूसरे साइड पर किसी और को सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकता कि किसी का क्या निकल आए, जैद भाई का कल को क्या निकल आए, दिलबर या साजिद भाई का क्या निकल आए। तो मैं फजूल में सबके सपोर्ट करता फिरूं और बाद में कहता फिरूं नहीं मुझे उस वक्त पता नहीं चला। ये आप लोगों ने फैसला करना है हक पर कौन है, सच पर कौन है। अच्छा, तो जी जैसा आपको पता है कि रात को लाइव भी की थी और साजिद जैद भाई ने वो वीडियो भी डाली थी जिसमें से ये सारी चीज़ें की थी, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दिलबर ने रात को भी एक लाइव किया था साजिद भाई के साथ और सुबह जो वीडियो डाली थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मेरे ख़िलाफ़, मैं कुछ नहीं कर रहा और मैं सितारा यासीन के साथ हूँ हमेशा और हमेशा उसके साथ रहूँगा। तो ये जो जैद भाई कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे। उन्होंने इतना कहा कि मैं अपने आप को क्लियर करने के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ। लेकिन ये जो वो सवाल थे कि दिलबर की फ़ोन में वीडियोस की पिक्चर्स क्यों थी सितारा यासीन की, तो वो बात उन्होंने क्लियर नहीं की क्योंकि उन्होंने आकर ये जब नजमा पर बात कर रहा था दिलबर, तो उन्होंने दिलबर ने कहा था कि यहाँ पिक्चर मेरे पास थी या नजमा क्यों लेकर गई थी पिक्चर। तो अब देखें इस सवाल का जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, तो अगर देते तो मैं भी वो भी आपके सामने रख सकता था। तो उसके बाद बाबर की वीडियो है, बाबर ने कहा था कि हमें और सितारा को एक दूसरे से अलग करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और हम लोगों को इसमें कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो लोग कर रहे हैं ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और वो अपने आप को भाई कहते हैं लेकिन असल में भाई नहीं हैं। हम तो रिश्तेदार हैं, हम तो हमारा जीना मरना एक दूसरे के साथ है, तो हमें ये लोग जुदा कर रहे हैं, हम ऐसे होना नहीं देंगे। और
باقی انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، جب بھی کوئی کنٹروورسی ہوتی ہے لوگ مجھے آ کر کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ بھائی ایسے ہوں فلاں ایسے، اور مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو جا کر زید بھائی کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ جا کر انہیں دیکھیں، مجھے انسبسکرائب کر دیں، مجھے ایسے سبسکرائبر کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں ہر ایک بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. مجھے بھی جو لوگ انگیسٹ میرے پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں مجھے کمنٹ کرتے ہیں، میں انہیں نہیں کہتا کہ جا کر آپ میری ویڈیو نہ دیکھا کریں. میں جسٹ ان کا مجھ سے پوائنٹ آف ویو علیحدہ ہے تو میں اگنور کر دیتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب بھی نہیں ہوتا اور ہر سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ ستارہ اور ہمیں ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو دیکھتے ہیں اب زید بھائی آگے کیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ زید بھائی کی ایک آڈیو لیک آئی ہے سامنے جس میں وہ وردہ کو گالیاں دے رہے ہیں. وردہ نے اپنی ایک 30 منٹ کی لائیو کی تھی جس میں وہ کہہ رہی تھیں کہ زید بھائی نے مجھے یہ اس طرح کی گالیاں دی ہیں اور بڑی بری طرح کی گالیاں دی تھیں. تو پہلے تو وہ وردہ خان جو تھی وہ زید بھائی کے لائیو میں تھی. میں نے کہا تھا نا کہ صبح کی جو میں ویڈیو ڈالی تھی اس میں کہا تھا کہ ستارہ یاسین کی جو سپورٹرز ہیں، مطلب ہے وردہ سسٹر ہو گئی اور دوسری سسٹرز ہو گئی، مجھے زیادہ کے نام نہیں آتے کیونکہ وہ بار بار آج یوٹیوب پر آ رہا ہے تو مجھے ان کا نام یاد آ گیا ہے. اچھا پہلے وہ ادھر تھی لیکن تقریباً رات 12:30 بجے میں نے ان کی لائیو دیکھی جس میں وہ اس بات پر کافی غصہ تھی کہ زید بھائی نے انہیں گالیاں دی ہیں. یہی بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو زبان ہوتی ہے نا، یہ زبان ہمیں تخت پر بھی بٹھا سکتی ہے اور تخت سے نیچے بھی گرا سکتی ہے. ہماری ایک پنجابی کی کہاوت ہے جس میں کہتے ہیں کہ زبان جب کہنے دیگے تم ان منہوں کڈ میں تن پنڈوں کڈنی. ہم کو ہر ایک سے یہاں پر دیکھیں، وہ کبھی آپ کسی جگہ پر جائیں نا مال وغیرہ میں یا کسی ایسی سینسٹیو جگہ پر جائیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، بی اویئر. اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو اس چیز کا آپ کو دھیان ہونا چاہیے کہ یہاں پر جس طرح فرشتے لکھ رہے ہیں نا ہمارا اچھا برا، اسی طرح ہم جس سے بات کرتے ہیں وہ بھی ہمارا لکھا جا رہا ہوتا ہے، سب کے سامنے کسی وقت بھی آ جاتا ہے، ریکارڈنگیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے بڑا مطلب وردہ سسٹر کافی غصے میں تھی تو وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں زید بھائی وردہ سسٹر کو، یہ وہ دونوں جانے ایک دوسرے بارے میں. میرے پاس نیوز تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور اس کے علاوہ نینا اور زید بھائی کی جو آج کل چل رہی ہے کنورسیشن جس میں زید خان کہہ رہا ہے کہ نینا کو کہ آپ مجھے وہ چیزیں دیں جو کہ جس کی وجہ سے میں انہیں پریشرائز کر سکوں ستارہ یاسین اور اس کے ہسبینڈ کو کہ وہ آپ سے صلح کر لیں. کافی 6-7 منٹ کی لمبی لائیو ہے جس کا لب لباب یہی ہے کہ نینا آگے سے کہہ رہی ہے کہ زید بھائی مجھے میری ماں کی قسم، مجھے فلاں قسم، میں نے کبھی ستارہ کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ میرے پاس ستارہ کے خلاف کوئی چیز ہے، اگر میرے پاس ہوتی تو میں ضرور آپ کو دیتی. کوئی سادگہ نام کی لڑکی ہے مجھے نہیں پتہ، اس کا نام لے رہی تھی نینا کہ وہ آپ کو چیزیں دے رہی ہے اور میرا نام لے کر دے رہی ہے، لیکن مجھے اس چیز کا نہیں پتہ. اس چیز کے بارے میں اتنی جو میرا اپنا عقل کام کرتا ہے، میرا ذہن کام کرتا ہے کہ جب کسی سے آپ نے کوئی چیز نکلوانی ہو نا، آپ نے کسی کا استعمال کرنا ہو تو ایسے استعمال نہیں ہوتا. کسی کو یوز کرنے کے لیے پہلے اس کا بنا جاتا ہے یا اسے اپنا بنایا جاتا ہے. دھوکہ ہمیشہ وہی بندہ دیتا ہے جو آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے، جس نے آپ کا اعتماد جیتا ہوا ہوتا ہے. اب مجھے انسٹاگرام پر لوگ میسج کرتے ہیں تو میں اسی لیے رپلائی نہیں کرتا کسی کا کہ مجھے پتہ ہے کہ لوگوں نے پہلے جب سلمہ اور ستارہ یاسین کا عروج پر تھا یہ معاملہ، اور سلمہ یاسین کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر قسم اٹھائی تھی، اور دوسرے دن اس پر بات ہو گئی کہ یہ جو مسجد نبوی میں انہوں نے قسم اٹھائی ہے وہ ایکچولی پیچھے سکرین چل رہی تھی، وہ مسجد نبوی میں نہیں کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ کافی لوگوں نے سوال اٹھایا کہ یہ آواز اس طرح کی ہے اور سکرین لگ رہی ہے. تو اسی رات ایک سسٹر نے مجھے انسٹاگرام پر میسج کیا اور میری ویڈیو پر بھی آ کر انہوں نے کمنٹ کیا کہ آپ میری جا کر جواب کیوں نہیں دیتے. تو میں گیا تو انہوں نے لکھا ہوا تھا آگے کچھ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ آپ ستارہ یاسین کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں، وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے. تو میرا ان سے سیدھے جواب تھا کہ پیاری بہن دیکھیں،
میں یہاں پر کسی پر کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، نہ میں سلما یاسین پر کیچڑ اچھالنے کے لیے بیٹھا ہوں، نہ میں نینا کے اوپر، میں ان سب بہنوں کے سروں پر چادریں ڈالنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ چھوڑیں ایسی چیزیں جو ہے نا آپ نہ کریں جس کا آپ کو نقصان ہو۔ اور مطلب ہے میں نے اس طرح کی کنورزیشن اس کے ساتھ کی تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، جیسا مجھے پتا تھا وہ کوئی ضرور دوسری سائڈ کی سپورٹر تھی اور یوٹیوبر تھی جو میرے ساتھ آ کر اس طرح کی کنورزیشن کر رہی تھی، لیکن نہیں، میں کیوں اپنے راز کھولتا اور ان کے سامنے بات رکھتا اور انہیں موقع دیتا؟ میں نے موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے کہا میں کسی کے بارے میں کچھ جاننا ہی نہیں چاہتا، مجھ سے جو بھی کوئی بھی رابطہ کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتا۔ بیہائنڈ دا کیمرہ کون کیا ہے، اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں کسی کے خلاف تو آپ کے پاس اپنا چینل ہے، آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے، وہاں پر جا کر لگائیں۔ مجھے کوئی بندہ کوئی کسی قسم کے پروف نہ دے، میں کسی کے پروف نہیں لگانے والا۔ تو اگر کسی نے لینے ہوتے ہیں کسی کے سے پروف تو وہ اسی طرح ہی لیتا ہے جس طرح زید بھائی بات کر رہے تھے۔ تو باقی آپ خود سوچ سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہوئی ہوگی۔ اب اینڈ پر میں بات کرتا ہوں کہ ربینہ آنٹی کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے میری نوکری سے کیوں نکالا، تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی یہ چچا انور جو ہے ان کی وائف بھی ان چھوٹی باجی کو کالیں کر رہی تھی کہ میں نے بھی کام پر رہنا ہے، اور میرے بارے میں ان کو بھڑکاتی رہتی تھی، میرے بارے میں ان کے خلاف باتیں کرتی رہتی تھی، اور جب مجھے انہوں نے گھر سے نکال دیا، مجھے جاب سے نکال دیا، تو پھر دوسرے دن ہی وہ چچا انور کی اور ان کی وائف وہاں پر آ گئے۔ چچا انور کو بھی انہوں نے ایک کمرہ دے رکھا تھا اور ان کی وائف بھی ادھر کام کرتی ہیں، اچھی خاصی ان کی تنخواہ ہے، اور اس طرح کی ساری بات کی انہوں نے کہ چچا انور کا جو کل رات کو انہوں نے چچا انور نے کل رات ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو سچ ہی کہتے ہیں کہ میرا کوئی نہیں ہے۔ اپنی اولاد جو ہوتی ہے نا، اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور آپ کے اپنے سگے بہن بھائی، جب تک ان کی شادی نہیں ہو چکی ہوتی تو یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو آپ کے دکھ اور درد اور تکلیف میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب یہ نہیں ہوتے تو آپ کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو چچا انور نے رات کو ویڈیو ڈالی تھی، وہ رو رہے تھے کہ میرا اپنا کوئی نہیں ہے اور اسی وجہ سے میں اس حال میں ہوں۔ تو ربینہ آنٹی نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب ان کی عزت کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ بلاگ کرنے کے لیے ایسی چیزیں لے کر سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے نوکری سے نکلوانے کے والے بھی یہ انور ہیں اور اس کی بیوی ہیں، تو اللہ ان سے پوچھے، اس طرح کا وہ کہہ رہے تھے۔ تو دیکھیں یہ سارے ایسے ہی ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو ضرور